شوہر بولا میں نے سنا ہے عورت روزانہ 3000 باتیں کرتی ہے جبکہ مرد سارا دن 1000 باتیں کرتا ہے۔ بیوی بولی ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے، کیونکہ عورت کی مجبوری ہوتی ہے کہ بات کو 2 3 بار دہرائے تاکہ احمق لوگ اسے سمجھ سکیں۔ شوہر بولا تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ بیوی بولی دیکھا اب جب تک دوسری بار نہ بولوں تمہیں میری سمجھ ہی نہیں آتی۔ سنا ہے پرانے زمانے میں بیویاں رات کے کھانے پہ شوہر کا انتظار کیا کرتی تھیں، یہ آئیں گے تو کھائیں گے۔ اب بھی انتظار کرتی ہیں کہ یہ لائیں گے تو کھائیں گے۔ سہاگ رات کو شوہر نے بیوی کی مشین میں انگلی ڈالی۔ بیوی شرماتے ہوئے بولی ایک اور انگلی پاؤ نا جی۔ شوہر بولا کیوں تسی سیٹی بجانی ہے؟ ایک لڑکی کی شادی ہوئی تو ساس نے دلہن کو سمجھاتے ہوئے کہا دیکھو بہو میری بات سنو، میں اس گھر کی وزیر اعظم ہوں، اسی طرح تمہارے سسر وزیر داخلہ ہیں، تمہارا شوہر یعنی میرا بیٹا وزیر فراہمی کی ضروریات ہے، تم کون سا محکمہ لوگی؟ بہو بولی ماں جی میں تو اپوزیشن میں رہوں گی اور آپ کی حکومت نہیں چلنے دوں گی۔ باپ بولا پپو بیٹا آج تیری ممی اتنی چپ کیوں بیٹھی ہے؟ پپو بولا میری غلطی کی وجہ سے۔ باپ بولا ایسا کیا کر دیا تم نے؟ پپو بولا ممی نے لپسٹک مانگی تھی، میں نے غلطی سے ایلفی دے دی۔ باپ بولا خوش رہو بیٹا، میں کہتا ہوں ایسا بیٹا سب کا ہو۔ سورج کی گرمائش اور بیگم کی فرمائش، دونوں میں آزمائش اور صبر کی پیمائش ہے۔ گرمائش دماغ پر اور فرمائش جیب پر اثر کرتی ہے۔ ایک میں پسینہ نکلتا ہے اور دوسرے میں پیسہ، ایک میں جسم جلتا ہے تو دوسرے میں دل جلتا ہے۔ سورج کی گرمائش لگ جائے تو ٹھنڈے جوس پینے پڑتے ہیں، لیکن بیگم کی فرمائش آ جائے تو خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں۔ شادی شدہ لوگ صبر کریں اور باقی لوگ شکر کریں۔ شادی میں جوتوں کی جگہ دولہے کا موبائل چھپاؤ، 5000 کیا 50,000 بھی دے دے گا۔ سوچ بدلو، آمدنی بڑھاؤ۔ اپنی بیوی زیادہ سوالات کرے تو مرد کو فوراً غصہ آ جاتا ہے، کسی دوسرے کی بیوی پوچھتی رہے تو علم اور تحقیق کے دریا بہا دیتے ہیں۔ سنا ہے پرانے زمانے میں بیویاں رات کے کھانے پہ شوہر کا انتظار کیا کرتی تھیں، یہ آئیں گے تو کھائیں گے۔ اب بھی انتظار کرتی ہیں کہ یہ لائیں گے تو کھائیں گے۔ بیوی بولی منع کی صنعت کرانی ہے، کارڈ انگلش میں کیسے لکھواؤں؟ شوہر بولا وی آر انوائٹڈ یو ٹو کٹنگ سرمنی سسو ڈیوائس آف مائی سن۔ بیوی شوہر کے ساتھ بازار جاتے ہوئے بولی آج دے تسی مداری لگ رہے ہو۔ شوہر بولا جدوں نال تیری جہیں باندری ہو، مداری نہیں تے ڈی سی لگوں گا کیا؟ موت کا فرشتہ ایک آدمی کے پاس آیا، کہنے لگا میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ بندے نے کہا کیوں؟ میں ٹھیک ہوں، خوش ہوں، صحت مند ہوں۔ فرشتہ بولا تم اپنا موبائل بغیر لاک کیے گھر بھول آئے ہو اور وہ تمہاری بیوی کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ بندہ بولا چل پھر چلیں۔ میں اپنی شادی پر امی کو روتے ہوئے دیکھ کر بولی امی مت روئیں،
میں بھی آپ کو بہت یاد کروں گی۔ امی بولی پگلی یہ خوشی کے آنسو ہیں، ترس تو مجھے تیرے شوہر پر آ رہا ہے۔ شوہر بیوی سے بولا بیگم تم 3 گھنٹے سے دروازے پر کھڑی کس سے باتیں کر رہی ہو؟ بیوی بولی میری دوست تھی، بیچاری بہت مصروف ہے، اس کے پاس اندر آنے کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ رشتے کے لیے ساس کی 5 ڈیمانڈ: لڑکی خوبصورت ہو، لڑکی خوب سیرت ہو، لڑکی پڑھی لکھی ہو، لڑکی کم عمر ہو، لڑکی مالدار گھرانے کی ہو۔ رشتے کے لیے بہو کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ: ساس ہی نہ ہو۔ 3 انجینئر ایک ٹیڑھے میڑھے پائپ میں ایک تار ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک دیہاتی بوڑھا ان کو 5 دن سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دن بزرگ نے کہا بیٹا میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ انجینئر بولے ہم USA کے ٹاپر ہیں، جب ہم 5 دن میں نہیں ڈال سکے تو آپ کیسے ڈالیں گے؟ دیہاتی بولا موقع تو دو۔ انجینئر بولے لو کر لو آپ بھی کوشش۔ دیہاتی نے کھیتوں سے ایک چوہا پکڑا اور اس کی دم پر تار باندھ کر پائپ میں چھوڑ دیا۔ چوہا دوسری طرف سے نکل آیا، انجینئر بے ہوش۔ اگر تم ایسی عورت سے ملو جو اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور معافی مانگ لے تو خبردار ہو جاؤ وہ عورت نہیں مرد ہے، عورتیں یہ سب نہیں کرتی۔ شرابیوں کی ایک ٹولی رات گئے شراب خانے کے راستے میں ایک مکان کے سامنے ٹھہرے۔ ایک شرابی اس مکان کا دروازہ پیٹ پیٹ کر چلانے لگا، انور بھائی انور بھائی۔ اوپر کی منزل سے ایک خاتون نے جھانک کر دیکھا اور پوچھا کون ہے کیا بات ہے؟ شرابی نے پوچھا کیا انور بھائی کا یہی مکان ہے؟ جواب ملا ہاں یہی ہے۔ کیوں کیا بات ہے؟ شرابی نے جھومتے ہوئے کہا تو پھر نیچے تشریف لائیں اور ہم میں سے انور بھائی کو پہچان کر لے جائیں تاکہ باقی لوگ اپنے گھروں کو جا سکیں۔ آج پھپھو کے ساتھ بیٹھ کے لوڈو کھیل رہا تھا۔ میں نے کہا پھپھو اپنی چال چلو، بس پھر کیا، پھپھو نے میرا رشتہ ہی توڑوا دیا۔ پاکستان میں ایسے لوگ بھی بستے ہیں جن سے کوئی دکھ شیئر کیا جائے تو جواب میں اپنے ایسے دکھ سنائیں گے، بندے کو خود سے زیادہ ان کی فکر پڑ جاتی ہے۔ جس ملک کے اسٹور جنرل ہوں، چاول کرنل ہو، سرگیٹ کیپٹن ہو، فوجی سیمٹ ہو، پنکھے AC DC ہوں، اس ملک کا سدھرنا ناممکن ہے۔